بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، یہ عظیم کرامتی وظیفوں کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سے یہ تیسرا نمبر عمل ہے اور یہ تیسرا نمبر وظیفہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ آئندہ بھی اور بہت سارے عظیم وظیفے آئیں گے۔ ان وظیفوں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے ان وظیفوں کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مقاصد کو پورا فرما دیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، چاہے وہ جو بھی آپ کے مقصد ہوں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، یا جو کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کام ہونا باقی ہے، کسی کام کی تمنا ہے یا کوئی الجھن ہے جو ختم ہونی ہے، تو انشاءاللہ ان وظیفوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کاموں کو آسان فرمائیں گے۔ اور آج کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اس میں ایک نیت کے ساتھ، کسی ایک کام کی نیت کے ساتھ اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 21 دن نہیں گزریں گے آپ کے وظیفے کی پابندی کے کہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنا 27 یوم ہے، مگر 21 یوم تک انشاءاللہ آپ کو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا، یعنی آپ کا کام اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف اس میں ضروری یہ ہے آپ کے مقصد اور آپ کے کام میں کوئی ناجائز نیت نہ ہو، کوئی ناجائز مقصد نہ ہو۔ عمل آپ اپنے بھلائی کے لیے کریں، آپ اپنے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، خود کے لیے، راحت کے لیے، جو بھی جتنے بھی عمل اور وظیفے کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد بھی ہوگی، کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اگر آپ کی نیتیں خراب ہوں گی تو پھر کامیابیاں ملنا مشکل ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تمام اعمال اور دعا سب اللہ قبول کرتے ہیں۔ عمل کی ترکیب یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پہلے مرتبہ میں بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس دعا کو جو سامنے دکھائی جا رہی ہے، اس دعا کو مکمل آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے 27 یوم تک، اور آخر میں 70 مرتبہ ہو جانے کے بعد آخر میں آپ 40 یا 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، چاہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں یا جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، یا جمعہ کا درود شریف جو عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے دکھائی جا رہی، یہ سید الاستغفار کے ساتھ ایک دعا ہے۔ شروع میں دعا کے ایک عظیم کلمات ہیں جو بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو وہ دعا ہے: اللہم انت الملک الحق، انت الملک الحی القیوم، الحق المبین، الذی لا الہ الا انت، انت ربی، انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ 70 مرتبہ پڑھیں گے جو آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے 2 وقت ہیں، مغرب کے بعد یا فجر کے بعد۔ 2 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت پڑھیں، اور جو کوئی دونوں وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 یا 11 دن کے اندر ہی انشاءاللہ اس کے فوائد اور نتائج عطا فرما دیں گے، اور آپ کا مقصد اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ جو دکھائی گئی عمل کی دعا ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ فجر بعد یا مغرب بعد پڑھنا ہے، یا بہتر ہے کہ دونوں وقتوں میں پڑھ لیں تو جلدی آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے، اور جلدی آپ کی نیت کا آپ کو بدلہ اور آپ کی محنت کا بدلہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ عمل فرائض کے بعد کے ہیں،
فرائض کی پابندی ضروری ہے، یہ عمل ہو یا کوئی بھی عملیات ہو یا عمل ہو یا وظیفے ہوں، جو کوئی ہے وہ فرائض کی پابندی کے بعد ہی قابل قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض کی پابندی کے ساتھ صرف اللہ ہی کی سامنے جھکنے کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔